السلام علیکم ناظرین، آج ہم حکایت عثمانی جو ملک عثمان صاحب کی تصنیف ہے اس کا چیپٹر نمبر 79 کا مطالعہ کریں گے۔ تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ہیڈ لائٹ۔ وہ گاڑی کو تیزی سے چلا رہا تھا۔ سڑک ویران تھی، سخت اندھیرا تھا۔ اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ آن تھی اور وہ ہر سامنے آنے والی چیز کو دور سے ہی دیکھ سکتا تھا۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی نے اسے اندھیری رات اور کار کی تیز رفتاری کے باوجود کسی بھی خطرے سے محفوظ کر دیا۔ وہ گاڑی چلاتا رہا اور محفوظ طریقے سے اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ اشارہ: دور اندیشی ہی وہ ہتھیار ہے جو انسان کو اس دنیا کے سفر میں ہر سامنے والی آفت سے محفوظ رکھتا ہے اور وہ بحفاظت اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اوکے، یہ جو ہے، واہ، یہ درخت بڑے مزے کا انہوں نے بنایا ہے، اور یہ پیچھے کچھ کیبلز نظر آ رہی ہیں، میرے خیال ہے وہ الیکٹریسٹی کی کیبلز ہیں، اور یہ ویران رستہ ہے، اور یہ کار ہے، اور یہ اس کی ہیڈ لائٹس ہے، اور یہ دور سے نظر آ رہا ہے۔ اچھا ہے گرافک ان کا۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہیڈ لائٹس جو تھیں وہ مین مقصد ہے اس کا۔ اس ویڈیو میں ملک صاحب نے جو اس کو وہ بنایا ہے، عنوان بنایا ہے، وہ ہیڈ لائٹس کو بنایا ہے کہ مطلب ہے دور اندیشی۔ دور اندیشی وہ ہتھیار ہے جو انسان کو اس دنیا کے سفر میں ہر سامنے آنے والی آفت سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو دور اندیشی جو ہے یہ ضروری ہے، جس طرح ملک صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس میں میں کیا چیز ایڈ کر سکتا ہوں؟ اپنا کوئی ایکسپیرینس اگر شیئر کرنا ہے تو میں کون سا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں؟ یہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں کامنٹ کون سے کر سکتا ہوں؟ اس میں یہ ہے کہ جو اپنی پلاننگ ہوتی ہے انسان کی، ایک تو پلاننگ ہوتی ہے دنیاوی لحاظ سے، مطلب ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں راشن پورا رکھنا ہے، اپنی ضروریات کو دیکھنا ہے، اپنی جاب کو دیکھنا ہے، اپنے آمدن کو دیکھنا ہے، مطلب اپنے آمدن اور اپنے اخراجات کو دیکھنا ہے۔ یہ تو دنیاوی لحاظ سے ہو گیا۔ پھر ہم نے اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم اس پلانٹ کے اوپر ہیں، ایک پلانٹری سسٹم ہے، ایک سولر سسٹم ہے، ہم لوگ ایک سائیکل میں چل رہے ہیں، ڈیلی دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، یہ زندگی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم دور اندیش ہیں، اگر ہم نے یہ کنکلوژن ڈرا کیا ہے کہ یہی زندگی جو ہے، یہ بدنی زندگی جو ہے، یہی آخری، مطلب یہی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، اس کے بعد اگلا کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم دور اندیشی سے اگلی جو منزل ہے اس کو پلان نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ اگر انسان غور کرے تو وہ زندگی اپنی ضائع نہیں کر سکتا۔ سپوز کہ یہ والا اگر انسان کنکلوژن ڈرا کرے کہ جو یہ والی زندگی ہے یہ حتمی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، پھر بھی انسان اس زندگی کو دوسروں کو نقصان پہنچانے میں، میٹیریل چیزوں کو ٹچ کرنے میں یا ان کو جمع کرنے میں ضائع نہیں کرے گا، اگر کوئی بندہ واقعی اس پہ سنسیئر ہے۔ کیونکہ کچھ آج کل کے اس دور کے جو بڑے ایتھیسٹ ہیں جو کہ خدا میں نہیں مانتے، جو کہتے ہیں یہ زندگی جو ہے اس کا کوئی پرپز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مطلب رچرڈ ڈاکنز اور سیم ہیرس، یہ دو بڑے نام ہیں آج کل کے دور میں۔ تو ان دونوں نے بھی اپنی زندگی میں برائیاں، یہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی یہ ایک اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ایک بامقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک اچھائی، انسانوں کے لیے اچھائی تلاش کر رہے ہیں۔ رچرڈ ڈاکنز کی تو ایک فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے جو لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے، جو وکٹمائزڈ ہوتے ہیں، مطلب جو ریلیجن سے ہوتے ہیں۔ تو دور اندیشی میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو دور اندیشی تو ایک دنیاوی لحاظ سے ہے کہ اپنی چادر دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلائے انسان،
اپنی جاب دیکھے اور جاب کے حساب سے اپنی فیملی پلاننگ کرے اور باقی چیزیں کرے، ٹھیک ہے، یا پھر جو نیکسٹ لائف ہے اس کی پلاننگ کرے، یا پھر جو اپنی اس کی روحانی زندگی ہے، اگر اس میں اس کو شعور آ جاتا ہے روحانی زندگی کے حوالے سے، اس کی پلاننگ بھی وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مزید اس کے اندر مزید یہ ہے کہ ہم اپنی ریٹائرمنٹ کیسے پلان کرتے ہیں، اور بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے جسم کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ اتنے عرصے تک ہم مسلسل کوئی بے احتیاطی کریں گے اپنے جسم کے ساتھ، تو جسم کی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اگر قانون مکافات عمل کو دیکھیں، یا کارما جس کو بولتے ہیں، کارما ہوتا ہے، لا آف ریکوائٹل ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کا بدلہ انسان کو دنیا میں ملتا ہے، اور بیسیکلی دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں ملتا ہے، ہر ٹائم یہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور دور اندیشی جو ہے اسی کا ہی ہے کہ انسان جو ہے وقتی طور پہ اپنی جو فائدہ ہے اس کو نہ دیکھے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے، اور اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو مدد کرے، مطلب اپنے راستے سے ساری چیزیں کلیئر کرتا جائے۔ تو اس کا یہ ہوگا کہ جس طریقے سے یہ جو گاڑی ہے اس کو ایک منٹ میں آپ کو سوری، اکثر ایکچولی مجھے ایک ای میل آ گئی تھی، تو میں نے فوری طور پہ اس کو پڑھا ہے، میں نے کہا چلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بہرحال میری جو بات میں کر رہا تھا اس کی میری ذہن سے نکل گئی ہے، کیا بات کر رہا تھا میں، چین آف تھاٹ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے ہیڈ لائٹ کے حوالے سے یا دور اندیشی کے حوالے سے، تو یہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو آنے والی جتنی بھی آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں کوئی بھی جو ڈیسیژن لینا چاہیے اس کو بھرپور طریقے سے دنیاوی لحاظ سے دیکھ کے، اس کے لاجک اس کو دیکھ کے، اس کے فائدے کو دیکھ کے، نقصان کو دیکھ کے، اور دور رس جو اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے اس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے، چاہے ہماری شادی کا فیصلہ ہو یا ہماری باقی جو دیگر تعلقات ہوتے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ ہو، کچھ قرض لینا ہے، گاڑی لینی ہے، یا باقی چیزیں جو بھی اس دنیا میں ہم مختلف معاملات کرتے ہیں، تو وہ انسان کو ڈیپ تھنکنگ جو ہے اس سے فیوچر کے جو اس سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیے کہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں جو دنیا بھر میں جو ہمارے ڈفرینٹ لوگ ہیں، پولیٹیشینز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے، خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کے، تو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے جو تھنکنگ جو ڈیولپ ہوتی ہے اس میں لالچ ایک بڑا عنصر ہوتا ہے، ایک غیر یقینی، اور اس طریقے سے وہ انسان بہت جلدی بہت زیادہ دولت جو ہے اکٹھی کرتا ہے تاکہ اس کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ آرام سے بیٹھ کے کھا سکیں، حالانکہ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اگلی نسلوں کا نے اپنے طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ہم نے اپنے طریقے سے، ہمیں ان کو بچلے مطلب ان کو ایک راہ دکھانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی دیکھیں کہ جتنے بھی لوگوں نے کرپشن کی ہے، مطلب کچھ پیسے اکٹھے کیے ہیں، تو آج کل ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، ان کے مقدمات کے سامنے ہو رہے ہیں، وہ تذلیل ہو رہی ہے ان کی، اور ان کی دنیاوی آسائشیں تو موجود ہیں لیکن ذہنی طور پہ وہ لوگ مفلوج ہو گئے ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، عزت نہیں ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ تو کل بھی میں نے شاید پہلے بات کی تھی کہ 3 چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں: رزق، زندگی اور موت کا فیصلہ، اور تیسری چیز عزت اور ذلت کا فیصلہ۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اللہ تعالیٰ خود عنایت فرماتے ہیں جب اس کی وہ ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو بھی لوگ حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال جو ہے وہ کھاتے ہیں، اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں، تو ان کا انجام جو ہے دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ پراپرٹی تو ان کے پاس آ جاتی ہے لیکن وہ عزت نہیں آتی، اور وہ ایک غیر یقینی کی صورتحال میں ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی بڑا مقصد بھی نہیں ہوتا، اس طریقے سے وہ زندگی گزارتے ہیں اور اپنی زندگی ضائع کر لیتے ہیں۔ تو زندگی ضائع کرنا جو ہے وہ کوئی بھی چوائس نہیں ہے انسان کی، ایک دفعہ زندگی ہے، اس کو بھرپور طریقے سے، اچھے طریقے سے، بامقصد طریقے سے اس کو گزارنا چاہیے۔ میں نے آپ کو مثالیں دی کہ جس طریقے سے ایتھیسٹ جو لوگ ہیں، جو دہریے لوگ ہیں، وہ بھی اپنی زندگی ایک مقصد کے تحت گزارتے ہیں، حالانکہ وہ آفٹر لائف میں یقین نہیں کرتے، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی پر یقین نہیں کرتے، پھر بھی وہ لوگ اپنا مقصد ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو جو ریلیجس لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بامقصد بنائیں اپنی مقصد کو، مقصد جو نتیجہ ہے، نتیجے کو فوکس کر کے اگر اپنی زندگی ہم
سیٹ کریں گے وہ اتنی زیادہ سیٹ نہیں ہوگی. جب کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سیٹ کریں اور نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. وہ زیادہ بہتر اپروچ ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ذہن میں نتیجہ ہو اس سے زیادہ مل جائے، کم مل جائے تو پھر بھی، لیکن نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اگر انسان ایک طرف ایک سفر میں چل رہا ہے اور اپنی کریکشن کر رہا ہے تو وہ بڑی اچھی اور بمقصد زندگی گزر سکتی ہے. تو اس میں مجھے میرا خیال ہے میرے پاس اتنا ہی ہے ایڈ کرنے کے لیے. زیادہ میرے پاس بھی کچھ نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے. میں تو ویسے ہی رینڈملی اس کو پڑھتا ہوں اور کچھ ریکارڈنگ کر لیتا ہوں. تو باقی انشاءاللہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو وہ آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی دور اندیشی اور حکمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.